اس لیے توحید الہی اور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم قاعدے سے ذہن نشین کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہی ہے اصل۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہ عطف ہے یشہدو پر، حتیٰ یشہدو ان لا الہ الا اللہ وحتیٰ یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب آپ پڑھیں گے بیضاوی شریف میں کہ یہ یا تو قامت العود سے ماخوذ ہے، اس کا معنی لکڑی کا سیدھا کھڑا کرنا، کھڑا ہو جانا۔ تو اس سے اگر یہ ہے اقامت صلاۃ، تو اس اقامت صلاۃ کا معنی ہوگا نماز کو نماز کے شرائط، واجبات، سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ اور یا قامت السوق سے ماخوذ ہے، تو اس کا معنی ہے بازار بالکل گرم ہو گیا، بازار بھر گیا۔ یہ کب بولتے ہیں کہ جب کہ بازار میں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ بڑھ جائے، تب اقامت صلاۃ کا معنی ہوگا نماز برپا کرنا۔ نماز برپا کرنے کا معنی نماز کو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ اور یا یقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز پڑھنا۔ اب نماز کے پڑھنے کی تعبیر اقامت صلاۃ سے کیوں کی؟ اس لیے کہ قیام نماز کا جز ہے، تو یہ کل کی تعبیر جز سے ہو جائے گی۔ اچھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یقیم الصلاۃ سے مراد ہے نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ میں پڑھتے رہنا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاۃ کے معنی دعا کے، اور اصطلاح شرع میں نماز وہ عبادت ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ تو اب یہ نماز قائم کرنا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں برابر مشرکین سے قتال کرتا رہوں گا۔ مجھے میرے رب نے مشرکین سے قتال کا حکم دیا۔ کب تک حکم دیا؟ یہاں تک کہ وہ توحید الہی اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے اور نماز قائم کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت توحید اور شہادت رسالت کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا حکم مرتد کا حکم ہے۔ لہذا اگر وہ مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ ہے اور نہ اس کا غسل ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ امام شافعی کے ہاں 3 دن کی مہلت اس کو دی جائے گی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ کے نزدیک بے نمازی، نماز کا تارک، فاسق، فاجر، مستحق غضب جبار، غضب مستحق عذاب نار ہے، لیکن وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ایمان سے خارج اس لیے کہ ایمان تو در حقیقت ان تمام باتوں کی تصدیق کا نام ہے جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر کے آئے۔ تو اگر وہ تمام ضروریات دین کو مانتا ہے
اور نماز کو بھی فرض جانتا ہے، کسی بھی فرض کا منکر نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے اپنے شامت نفس اور اپنی ہوائے نفس کی بنیاد پر، تو ایسا انسان کافر نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے غضب اور دخول نار کا مستحق ہے، لیکن وہ نہ ایمان سے خارج ہوگا اور نہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز کے تارک کو مستحق قتل بلکہ واجب القتل قرار دیا ہے، ان کے مذہب پر ایک شائبہ یہ ہے کہ قرآن اس حدیث میں تو وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، ایتاء زکوٰۃ کا حکم بھی ہے نا، تو اب اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس کو بھی قتل کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ بے نمازی کے قتل کا حکم دیتے ہیں۔ حالانکہ ایتاء زکوٰۃ نہ دینے والا، ایتاء زکوٰۃ نہ کرنے والا ان کے نزدیک موجب قتل نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بلکہ اگر تارک زکوٰۃ ہے تو اس کا حکم امام شافعی کے یہاں یہ ہے کہ اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس کا جواب امام شافعی کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا بدل موجود ہے کہ اس سے جبراً زکوٰۃ وصول کر لے، اس لیے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نماز پڑھنے کا کوئی بدل نہیں ہے کہ اس سے وصول کر لیا جائے، اس لیے تارک صلاۃ کو قتل کیا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں پر تارک صلاۃ کا قتل جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اب ذرا حدیث پاک کے الفاظ پر غور تو کیجئے کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھنے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اگر کوئی میدان کارزار میں دشمنوں کی جماعت میں ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ابھی نہ اس نے نماز پڑھی ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کی ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت نہیں آیا ہے اور زکوٰۃ کے لیے اس پر حولان حول ابھی گزرا ہے، ابھی داخل اسلام ہوا، لیکن اسلام قبول تو کیا ہے، ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور اقامت صلاۃ نہیں کیا ہے۔ اور حکم قتال کب تک ہے؟ جب تک کہ یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں۔ تو کیا اب بھی اس سے قتال کیا جائے گا جب کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے؟ شائبہ سمجھ گئے؟ تو اس شائبے کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قتال کرنے کی غایت، یعنی قتال ہمیشہ کے لیے اس سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے، قتال کا تعلق ہمیشہ کے لیے نہ رہے، اس کی غایت ہے شہادت، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، کہ اگر اس نے یہ تینوں کام کر لیے تب اس کے لیے ہمیشہ سے حکم قتال ہٹ گیا۔ یعنی استمرار قتال کی غایت یہ ہے، لیکن صرف قتال سے باز رہنا وہ صرف کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا۔ ہاں، اب کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی تو قتال اس سے متعلق نہ رہا، لیکن اب دیکھا جائے گا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھتا ہے اور صاحب نصاب ہو گیا اور زکوٰۃ واجب ہو گئی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس سے قتال اب ہمیشہ کے لیے اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ اب رہا ایک یہ شائبہ کہ کیا صرف اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہی کافی ہے؟ رمضان کے روزے اس کے لیے لازم نہیں ہیں؟
یا اگر وہ صاحب استطاعت ہو جائے تو کیا اس پر حج فرض نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں زکوٰۃ اور مال کو ذکر کیا اس لیے کہ زکوٰۃ عبادت مالیہ میں اصل ہے اور نماز عبادت بدنیہ میں اصل ہے۔ تو جو اصل عبادت مالیہ میں تھی اور جو اصل عبادت بدنیہ میں تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کلمہ شہادت کے ساتھ تمام ضروریات دین پر وہ عمل کرنے والا ہو اور تمام ضروریات دین کو پورا کرنے والا ہو، تو اب اس سے حکم قتال منقطع ہو، حکم قتال اس سے منقطع ہو جائے گا۔ اب ایک اور شائبے کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس اس حدیث میں یہ ہے کہ مجھے مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا۔ قتال کا حکم کب تک ہے؟ یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ دونوں فعل انجام دے لیں۔ تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتال مشرکین کی غایت کلمہ شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر کافروں نے اسلام قبول نہیں کیا اور جب اسلام قبول نہیں کیا تو نماز کیا پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کیا کریں گے؟ لیکن انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا، جس کو کہ کافر ذمہ بولتے ہیں۔ جزیہ دینا اگر انہوں نے ٹیکس دینا شاہ اسلام کو اگر منظور کر لیا تو ان سے بھی تو حکم قتال نہیں ہے، یعنی حکم قتال کی غایت مسلمان ہونا بھی ہے اور حکم قتال کی غایت جزیہ کا ادا کرنا بھی ہے، اور اس حدیث پاک میں جزیے کا ذکر نہیں ہے۔ بس سمجھیے، جزیے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اگر جزیہ دینا کافر منظور کر لے تو اس سے بھی حکم قتال رک جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا یہاں پر ذکر کیا جو کہ مقصود اصلی ہے۔ مقصود اصلی تو اسلام میں داخل ہونا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے، اور جزیہ اس کے ضمن میں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور یا جو حکم دیا قال امرت ان اقاتل الناس وان آخذ الجزیہ، یعنی اس امر میں جزیے کو حذف کیا گیا ہے، جانب امر میں معنی یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے یا ان سے جزیہ لینے کا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ بات سمجھ، یعنی یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھیں یا جزیہ ادا کریں، یا تو ادھر جزیے کو معذور مانو یا ادھر معذور مانو، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یا ان سے جزیہ لوں، یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ سمجھئے؟ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت تک جزیہ لینا جائز نہیں تھا، اس وجہ سے اس حدیث میں جزیے کا ذکر نہیں ہے۔ اور چوتھا جواب بعض علماء نے فرمایا حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ سے مراد یہ ہے یہاں تک کہ وہ معصوم الدم ہو جائیں۔ اب معصوم الدم ہونا چاہے کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے ہو یا جزیہ ادا کرنا منظور کرنے کی وجہ سے ہو۔ بس سمجھئے، اب یہ اعتراض نہیں پڑے گا۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے آتے ہیں، صاف ستھرا کرنے کے آتے ہیں، اور یہ شریعت میں زکوٰۃ صاحب نصاب کا قدر معین کو اپنے ملک سے ادا کر کے
کسی مستحق اور مصرف زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانے کا نام ہے۔ یہ دو کا ذکر ہے، اور میں نے بتا دیا کہ دو کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کہ یہ دونوں عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ میں اصل ہے، یعنی نماز عبادت بدنیہ میں اصل ہے اور زکوٰۃ عبادت مالیہ میں اصل ہے۔